حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. صدق اللہ العظیم. جب سے رمضان شروع ہوا ہے تو اسی دن سے رمضان کے بارے میں آپ گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ بات آپ سماعت فرما چکے کہ روزہ حصول تقوی کا ذریعہ ہے. اس کے ذریعہ سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے، اور اس تقوی میں جو انسان کو اللہ کی ذات کا تصور ملتا ہے وہ کسی اور عبادت میں نہیں. اسی وجہ سے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے، کیا نماز اس کے لیے نہیں ہے؟ حج اس کے لیے نہیں ہے؟ عمرہ اس کے لیے نہیں ہے؟ قربانی اس کے لیے نہیں ہے؟ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری ہر قسم کی عبادت، مالی عبادت ہو، قولی عبادت ہو، لسانی عبادت ہو، جس قسم کی عبادت ہے وہ ساری عبادت میری اللہ کے لیے ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات، ہم نماز کے اندر التحیات کی صورت کے اندر اسی بات کی حال دہائی دیتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے. یا اللہ نماز بھی ہم تیرے لیے پڑھتے ہیں، حج بھی تیرے لیے کرتے ہیں، قربانی بھی تیرے لیے کرتے ہیں، اور تو کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے. تو اس کا علماء نے یہ جواب دیا کہ روزہ اللہ کے لیے ہے وانا اجزی بہ، اور اللہ فرماتے ہیں میں ہی اس کا بدلہ دوں گا. کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے نا، یہ انسانی تخلیق ہوئی، تو اس وقت سے لے کر اب تک، بلکہ قیامت تک، جتنی عبادات کی اقسام ہیں نا، سجدہ ہے، قربانی ہے، بیت اللہ کا طواف ہے، نظر و نیاز ہے، یہ عبادات اللہ کی بھی ہوتی رہیں اور غیر اللہ کی بھی ہوتی رہیں. کیا سجدے غیر اللہ کو نہیں ہو رہے؟ ہو رہے ہیں. قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں، زندہ پیر کو سجدے ہو رہے ہیں، مردہ پیر کو سجدے ہو رہے ہیں، آستانوں پر سجدے ہو رہے ہیں. اللہ کا بھی سجدہ ہو رہا ہے اور غیروں کا بھی سجدہ بھی ہو رہا ہے. اسی طرح نظر و نیاز اللہ کی بھی دی جاتی ہے اور غیر اللہ کے نام پر بھی نظر و نیاز دی جاتی ہے. یہ جو 11ویں ہے نا، یہ نظر و نیاز کی صورت ہے. اللہ کی بھی نظر و نیاز اور پیران پیر کی بھی، غیر اللہ کی بھی. اللہ کے گھر کا بھی طواف اور آستانوں کا بھی طواف، اللہ کے نام پر بھی جانور ذبح اور غیروں کے نام پر بھی جانور ذبح. علی ھذا القیاس، کہ جتنی عبادات ہیں وہ اللہ کی بھی ہوتی رہیں اور غیر اللہ کی بھی ہوتی رہیں. لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب سے یہ کائنات وجود کے اندر آئی ہے، اس وقت سے لے کر اب تک اور قیامت تک یہ روزہ صرف اور صرف رکھا گیا تو اللہ ہی کے لیے رکھا گیا. اس کے اندر آج تک کسی نے کسی غیر کو شریک نہیں کیا. کدی تساں سنیا ہوئے کہ کسی بندے نے پیران پیر دے ناؤ تے روزہ رکھیا ہوئے کہ میں انہاں واسطے روزہ رکھنا، یا کبھی کسی نے سنا ہو کہ میں شیخ عبد القادر جیلانی، علی حجویری ان کے نام پر روزہ رکھتا ہوں یا رسول اللہ کے نام پر روزہ رکھتا ہوں؟
نہ، روزہ جب بھی رکھا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر رکھا گیا۔ تو فرمایا الصوم لی، یہ روزہ ایسی خالص عبادت ہے کہ آج تک اس عبادت کے اندر کسی نے میرا کوئی شریک نہیں کیا، تو جس وقت یہ اتنی خالص عبادت ہے تو انا اجزی بھی، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اور دوسرا مطلب میں آپ کو سمجھاتا رہا کہ اس کے اندر چونکہ ریا کا شائبہ تک نہیں ہے، اتنی خالص عبادت ہے، باقی جتنی عبادات ہیں وہ لوگوں کے سامنے آ جاتی ہیں، آپ جتنا چھپنا چاہیں، جتنا پوشیدہ رہنا چاہیں، ایک نہ ایک دن پتہ چل ہی جاتا ہے۔ تہجد ہے، رات کے وقت آپ اٹھ کر تہجد پڑھیں تو کبھی نہ کبھی تو گھر والوں کو پتہ چل ہی جائے گا کہ کھڑکا مڑکا ہو ہی جائے گا۔ زکوٰۃ ہے، جب دینے لگیں تو لینے والے کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے نا۔ قربانی ہے، جب کرنے لگیں تو اڑوس پڑوس کو تو پتہ چل ہی جاتا ہے۔ حج کرنے جائیں تو احرام باندھیں تو پتہ چل ہی جاتا ہے کہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نماز ہے، نماز پڑھیں، مسجد کے اندر پڑھیں تو پتہ تو چل ہی جاتا ہے نا۔ لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، نہ مجھے آپ کا پتہ کہ آپ نے رکھا ہوا ہے، نہ آپ کو میرا پتہ کہ میں نے رکھا ہوا ہے یا نہیں، یہ صرف اللہ جانتا ہے یا بندہ جانتا ہے۔ اس واسطے فرمایا وانا اجزی بھی، میں اس کا بدلہ دوں گا۔ گزشتہ درس کے اندر آپ نے یہ بات بھی سماعت فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر 4 چیزوں کی کثرت کرو۔ ایک تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اور دوسرے نمبر پر استغفار، اور تیسرے نمبر پر اللہ سے جنت کی طلب، اللہ سے جنت مانگو، اور چوتھے نمبر پر جہنم سے پناہ مانگو۔ کلمہ طیبہ کی فضیلت کے بارے میں میں مختصراً کچھ آپ لوگوں کے گوش گزار کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ یہ کلمہ، اس کلمہ کو معمولی نہ سمجھو، چونکہ آسان طریقے سے ہماری زبانوں پر جاری ہو جاتا ہے اور ہمارے ہر چھوٹے بڑے کو آتا ہے، اس واسطے شاید اس کو ہم ہلکا سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، کوئی اتنی فضیلت والا نہیں سمجھتے، لیکن اس کو کم نہ سمجھو۔ یہ کلمہ اتنا بھاری ہے، اتنا بھاری ہے اور اتنا وزنی ہے، اتنا عظمت والا ہے کہ ساری کائنات ایک طرف، کلمہ ایک طرف، تو پھر بھی اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ یہ اتنی شان اور عظمت والا کلمہ ہے۔ کل قیامت کے دن اگر نجات انسان کو ملے گی تو اسی کلمہ پر ملے گی۔ جیسے میں نے یہ حدیث بھی آپ کے گوش گزار کی تھی کہ 99 دفتر ہوں گے ایک آدمی کے، ایک دفتر حد نگاہ تک گناہوں کا دفتر، جب اس کے پلڑا میں رکھا جائے گا، نیکیوں والا پلڑا خالی ہوگا، وہ بیچارہ پریشان ہو جائے گا کہ میرے لیے تو جہنم کا آرڈر ہوا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے لا ظلم اليوم، آج کے دن ظلم و زیادتی نہیں ہوگی، تو میری قدرت کا اور میری کریمی کا کرشمہ دیکھ، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، وہ ہم ابھی لاتے ہیں، اس کو تولیں گے، یا اللہ ایک نیکی اور 99 دفتر گناہوں کے، یہ کیسے مقابلہ ہوگا، کیسے وزن ہوگا؟ ربا مجھے مزید شرمندہ نہ کر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر دیں گے، نو اس کی وہ ایک نیکی جو سنبھال کر رکھی ہوئی ہے، جب وہ فرشتے چھوٹا سا کارڈ کا ٹکڑا وہ لاتے ہوئے نظر آئیں گے، یہ بیچارہ مزید پسینوں پسین ہو جائے گا، شرمندہ ہوگا، یہ چھوٹی سی نیکی اور یہ 99 دفتر گناہوں کے کیسے وزن ہوگا؟ لیکن جس وقت اس کے وہ نیکیوں والے پلڑے کے اندر وہ چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا رکھا جائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قدرت دیکھو، وہ پلڑا جھک جائے گا اور 99 دفتر اس کے مد مقابل ہلکے ہو جائیں گے۔ اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار کے اندر عرض کرے گا کہ الہی یہ کون سی میری اتنی بڑی نیکی ہے کہ جو سارے گناہوں پر بھاری ہو گئی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہی نیکی ہے کہ جو تو نے دل کے اخلاص کے ساتھ پڑھا تھا لا الہ الا اللہ، وہی آج نیکی تیرے کام آ رہی ہے، اسی کلمے کی بدولت ہم تیرے گناہوں کو معاف کر کے ہم تجھے جنت کے اندر بھیج رہے ہیں۔ اور پھر یاد رکھیں جہنم کے اندر یہ ایمان والے اپنے گناہ کبیرہ کی وجہ سے سزا بھگتنے کے لیے جائیں گے نا، تو یہ جو کافر ہیں نا، یہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے تو صحیح، جیسے دنیا کے اندر جان پہچان ہے، تو یہ کافر مسلمانوں کو تانا دیں گے، کلمے والوں کو تانا دیں گے، او اسا تے کلمہ پڑھیا کوئی نہیں تے اسی تے آ گئے جہنم دے اندر، تسی تے کلمہ پڑھ دے سو، تسی کیوں آئے ہو؟ آج دھواڈے کلمے نے دھوان فائدہ کوئی نہیں دیتا، تسی بھی ساڈے نال ایتھے سڑنا، ایتھے ہی مرنا۔
جب اس وقت وہ تانا دیں گے نا اور کلمے کا یہ ذکر کریں گے کہ تمہارے کلمے نے تمہیں فائدہ نہیں دیا، تو یہ بیچارے جہنمی رب کے دربار کے اندر عرض کریں گے کہ ربا یہ ہمیں کیا تانا دے رہے ہیں کہ کلمے نے، کلمہ پڑھنے نے ہمیں فائدہ نہیں دیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی رحمت جوش کے اندر آئے گی اور اللہ یوں کر کے اپنا ہاتھ جہنم کے اندر ماریں گے، اور جتنے جنتی ہیں، جتنے بھی ایمان والے ہوں گے، جن کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے جتنا ایمان ہوگا، ان کو بھی نکال کے جنت کے اندر لے جائیں گے۔ اللہ اکبر! یہ کلمہ اتنی فضیلت والا ہے، اتنی شان والا ہے۔ کلمہ پڑھے انسان تو اس کا شرک و کفر والا گناہ دھل جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں، میں اور آپ تو نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، گناہ گار سے ہی، سیاکار سے ہی، بدکار سے ہی، انتہائی زیادہ گناہ گار ہیں۔ ہم کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم پاک صار ہیں، ہم متقی ہیں، ہم تو انتہائی زیادہ گناہ گار ہیں، گندے انسان ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کے امتی تو ہے نا۔ یقین کے ساتھ اگر آپ بھی کلمہ پڑھیں، میں بھی کلمہ پڑھوں، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ تو چلتے پھرتے، کام کاج کرتے، اٹھتے بیٹھتے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ اس کلمے کا ورد رکھا کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میں جیسے وہ کہا کرتا ہوں، ہاتھ کار وال تے دل یار وال ہونا چاہیے۔ ہاتھ کام کاج کی طرف ہوں لیکن اپنا دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو۔ تو لہذا ہر وقت چلتے پھرتے یہ کلمہ خود بھی پڑھا کرو اور گھر والوں کو بھی یہ تلقین کیا کرو۔ دوسرے نمبر پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کی کثرت کرو، استغفار کی کثرت کرو۔ اللہ اکبر! استغفار کیا کوئی لمبا چوڑا کلمہ نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی کلام نہیں ہے، بلکہ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ہم عام بول چال کے اندر بھی کوئی ایسا کام دیکھ لیں تو کہتے ہیں استغفر اللہ، توبہ توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ یہ وہی کلمہ ہے، لیکن اس استحضار کے ساتھ میں اپنے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ کی زبان پر یہ کلمہ ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ آپ گناہوں سے پاک تھے، باوجود اس کے کہ آپ گناہوں سے معصوم تھے، پاک تھے، لیکن اس کے باوجود ایک ایک دن کے اندر میرا نبی 100 مرتبہ استغفار کیا کرتا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے باقاعدہ طور پر حکم دیا تھا واستغفر، میرے نبی استغفار کثرت سے کیا کرو۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے استغفار کیا کرتے تھے۔ اور یاد رکھیں استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ کا غضب ٹل جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اور دنیاوی معاملات انسان کے صحیح سمت چلتے ہیں، درست ہو جاتے ہیں۔ میں یہ واقعہ قرآن حکیم کی وہ روشنی کے اندر یہ سنایا کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زندگی کے اندر ہیں، اور ادھر ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہا درجے کا تنگ کرتے ہیں، انتہا درجے کا۔ کبھی پتھر مارتے ہیں، کبھی آپ کی بیٹیوں کو طلاقیں دیتے ہیں، بڑا تنگ کرتے ہیں۔ ایک دن کیا ہوا کہ ابو جہل وہ سیدھا بیت اللہ میں گیا اور بیت اللہ کا غلاف پکڑا، بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر تو اللہ کے دربار اپنے ہاتھ بلند کر لیے اور اللہ کے حضور اس نے ایک دعا کی، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اے محمد اگر حق تے اساں نہیں مننا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اور وہ جانتے بھی ہیں کہ نبی علیہ السلام بالکل حق پا رہے ہیں۔ ایک دفعہ ابو جہل اور اخنس بن شریک بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تیسرا آدمی کوئی نہیں۔ اخنس بن شریک کہتا ہے یار ہم محمد کی مخالفت تو کرتے ہیں، لیکن یہ تو بتا کہ محمد جیسا جوان آج تک تیری آنکھ نے کوئی دیکھا ہے یا کوئی نہیں؟ ابو جہل کہتا ہے یار اخنس اب تیسرا بندہ کوئی نہیں سننے والا، یا تو ہے یا میں ہوں۔ میں تیرے سامنے اقرار کرتا ہوں، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے آج تک میری آنکھ نے محمد جیسا انسان کوئی نہیں دیکھا۔
اور پھر مانتا کیوں نہیں، انکار کیوں کرتا ہے؟ کہنے لگا انکار اس واسطے کرتے ہیں کہ یہ ہمارے معبودوں کی حجب کرتا ہے، ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، یہ قرآن سنانا چھوڑ دے، کوئی اور کتاب اس کی جگہ پر سنائے، یا قرآن کے اندر کوئی تبدیلی کرے، جہاں ہمارے معبودوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے کچھ نہیں کر سکتے، ان کی سفارش بھی نہیں چلتی، وہاں کم از کم اتنا لکھ دیں کہ سفارش تو چلتی ہے، خود تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن سفارش کے ذریعے اللہ سے کروا دیتے ہیں، بس اتنی بات یہ ہماری تسلیم کر لے، ہم اس کو اپنا مقتدا مانیں گے۔ میرے مولا کریم نے قرآن حکیم کے اندر فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ میرا محبوب پیغمبر، میں اللہ خوب جانتا ہوں جو لوگ تیرے متعلق باتیں کرتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، وہ تیری تکذیب نہیں کرتے، تیری تکذیب کس وجہ سے کرتے ہیں؟ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، اصل دکھ اور ویر انہاں نوں میرے قرآن نالے، میری آیتاں نالے، وگرنہ تینوں تے سچا بھی مندن، امین بھی مندن، دیانتدار بھی مندن، سچیاں دا سچا بھی مندن، سچا بھی مندن، پاکیزہ بھی مندن، صرف میرے قرآن دی وجہ تو تیرا انکار کرتے ہیں۔ ابو جہل جانتا ہے کہ محمد حق پا رہے، اخنس بن شریک جانتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، لیکن اس کے باوجود رب کے حضور ہاتھ باندھ کر بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر یہ دعا کر رہے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق، اے میرے پروردگار اگر یہ محمد حق پر ہے تو ہم نہیں مانیں گے، آسمانوں سے پتھر برسا یا کوئی اور عذاب دے، ہمارا ستیہ ناس کر کے رکھ دے، ساڈا کچومبر کٹ کے رکھ دے، ساڈا چومبر نکال دے، ساڈی مونج کٹ دے، پر اسا مننا کوئی نہیں۔ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ یہ ابو جہل نے دعا مانگی ہے، ادھر میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے یہ ابو جہل بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر اللہ کے حضور یہ گڑ گڑا کر دعا مانگ کے آیا ہے، تو ادھر میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہاتھ اللہ کی دربار کے اندر بلند کر لیے، یا اللہ میں محمد رے ہن تک تے نواستے بد دعا نہیں کی تھی، میں محمد نے ہن تک تے نواستے بد دعا نہیں کیتی، جے اگر میری دھیاں نو طلاقاں دتیاں نے تے میں محمد نے پڑوتا نہیں دیتا، جے اگر مینوں پتھر مارے نے تے میں محمد نے پڑوتا نہیں دیتا، جے اگر میری سمیہ نو دو ٹکڑے کیتا نے تے میں محمد نے پڑوتا نہیں کڈیا، جے اگر آل یاسر دے تے ظلم و ستم ڈھاندے رہے تے میں محمد تک کے برداشت کردا رہا، میں تیرے دربار دے اندر ہاتھ نہیں بلند کیتے، میں پڑوتا نہیں دیتا، جے اگر میرے بلال نو دھکتیاں ہویاں انگاریاں اتے لٹا کے مریندے رہن کٹیندے رہن، لیکن اس دے باوجود میں تیرے دربار دے اندر نہیں آکھیا کہ یا اللہ انہاں نو تباہ کر، میرے گل دے اندر پرنے تے رسیاں پا کے مینوں گھسیٹیا نے، لیکن اس دے باوجود میں محمد نے پڑوتا نہیں دیتا، لیکن اللہ ہن میں بھی عرض پیا کرنا مار عذاب تے بھیجا کڈ کے رکھ دے، دے عذاب تے ستیہ ناس کر کے رکھ دے، او ابو جہل ہن آپ پہ منگ دئی، جے اگر اللہ تو عذاب نہ دیتا تے جڑے کافر کول کھڑوتے ہوئے سن تک دے پے سن، انہاں آکھنا ہے اے چاچا ابو جہل سچا سی تے تاہی اس دے اتے عذاب نہیں آیا، ہن تے آپ کھڑوتا رب کو منگدا ہے، جے اگر جھوٹا ہوندا تے رب اس نو عذاب دے دیندا، لہذا سچا سی تے تاہی اس دے اتے عذاب نہیں آیا، تو بیچارے جڑے نویں نویں مسلمان نے کدرے ابو جہل دی دعا نو سن کے کدرے تھڑک نہ جاویں، اے اللہ ہن میں محمد بھی کہنا پیا مار عذاب تے سور دی ترکڑ توڑ دے، مار عذاب تے اس نو ستیہ ناس کر دے، اے دا بھیجا کڈ کے رکھ دے، مونج کٹ دے اس نام مراد دی، اللہ ہن میں بھی تیرے دربار دے اندر دعا پیا کرنا۔ میرے مولا کریم نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا سونا پیغمبر اے دوویں خطرے موجود نے، کافران دے کفر تے پکا ہومن دا خطرہ بھی موجود ہے تے جڑے نویں نویں مسلمان نے انہاں دے تھڑکن دا خطرہ بھی موجود ہے، لیکن اس دے باوجود میں عذاب کوئی نہیں دینا،
وما کان اللہ لیعذبہم، میں عذاب کوئی نہیں دینا، اللہ کس وجہ تو عذاب نہیں دینا، مینوں تنگ بھی کیتا نے، میری بیٹیاں نو طلاقاں بھی دتیاں نے، سارے ظلم و ستم ڈھائے نے، اللہ تو عذاب کیوں نہیں دیندا؟ میرے مولا کریم نے فرمایا میرا سونا محمد دو وجہ تو میں عذاب نہیں دینا۔ پہلی وجہ ہے وے کہ جس وقت میرا غضب آون لگدا ہے، میرا عذاب ڈگن لگدا ہے، میرا غصہ انہاں دے تے پون لگدا ہے، میرے عذاب دا چابک انہاں دے تے ڈگن لگدا ہے تے میرا سونا تیرا چہرہ نظر آ جاندا ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، تسی انہاں دے اندر موجود ہوندے ہو، کدی رات نو کھڑو کے مصلیاں اتے میرے قرآن دی تلاوتاں کردہ ہننا ہے تے کدی کسے مقام دے اتے کھڑو کے میری توحید دیاں دعوتاں دینا پیا ہننا ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، دھوڑا چہرہ نظر آ جاندہ ہے، تسی نظر آ جاندے ہو تے دھوڑے ہندیاں میں انہاں نو عذاب دیواں نہیں، میں اللہ ڈھکدا کوئی نہیں۔ تے دوجی گل لے وے میرا پیغمبر وَهُمْ یستغفرون، اے میرے کو معافیاں بھی منگ دے رہندے نے، اے استغفار بھی کر دے رہندے نے، استغفر اللہ دا ورد بھی کر دے رہندے نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری وفات دے بعد عذاب دے روکن دا ایک ذریعہ تے بند ہو گیا، لیکن استغفار قیامت تک چل دیا رہنا ہے کہ جب تک میری امت لوگ استغفار کر دے رہیں گے رب دا غصہ تے غضب ٹڑیا رہے گا۔ اللہ اللہ، او مشرک انسان نبی علیہ السلام نو تنگ بھی کر دیں لیکن استغفار کر دیں تے رب دا عذاب ٹل جاندا ہے۔ تو میں تے نبی علیہ السلام دے کلمہ پڑھن والے امتیاں جے اگر تو میں دلوں ہو کہ استغفار کریے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تے میرے اللہ دا غصہ کیوں نہ ٹھنڈا ہو جائے۔ تے استغفار کثرت نال کرنی ہے، استغفر اللہ کوئی لمبا چوڑا کلمہ نہیں، ہاں اگر کسی کو یہ سید الاستغفار یاد ہو استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، تو یہ تو سونے پہ سہاگ ہے۔ لیکن اگر کسی کو یہ کلام یاد نہ ہو تو کم از کم اتنا تو وہ کہتا رہے نا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آخری بات میرے بھائیوں، رمضان ہم سے بالکل جدا ہونے والا ہے، یہ آخری عشرہ ہے، شاید ہو سکتا ہے اگلی بدھ کو عید ہو جائے، اللہ اکبر، اور آپ کی میری ملاقات پھر رمضان عید کے بعد ہو، تو رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے۔ یقیناً 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 میں اور آپ رمضان کی قدر نہیں کر سکے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے بعد کہا کرتے تھے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کہ ربا جی میں تیری عبادت کرن دا حق سی میں محمد کو اونج تیری عبادت نہیں ہو سکتی، ما بدنا کا حق کا عبادتک، تو میں اور آپ کس شمار کے اندر ہیں؟ رمضان گزر گیا، آخری عشرہ شروع ہے، ختم ہونے والا ہے، ربا ہم اس مہمان مہینے کی قدر نہ کر سکے، استغفر اللہ، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ بھی استحضار کے ساتھ آپ چلتے پھرتے پڑھتے رہا کریں تو انشاءاللہ العزیز آپ کے مال کے اندر بھی برکت ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو فاقہ بھی عطا نہیں ہے، فاقہ بھی نہیں دیں گے، اور تیسرے نمبر پر اللہ سے جنت کی طلب کریں، اور چوتھے نمبر پر جہنم سے پناہ مانگے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلی صحبہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اجمعین برحمتک۔